الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں ہم نے امامت کے عقیدے کے بارے میں اور اس امامت کے چیپٹر میں مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی، اور جو مکتب تشیع کا عقیدہ ہے کہ امامت الہی منصب ہے، دلائل کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. اور اس الہی منصب پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین معین فرمائے، مقرر فرمائے ہیں. کیونکہ یہ الہی منصب ہے، لہٰذا خدا نے ان ہستیوں کو چنا جو اہل بیت علیہم السلام سے ہیں. رسول اللہ کے اہل بیت ہیں اور روئے زمین پر سب سے بہترین ہستیاں. اور پھر ہم نے ان 12 اماموں کے بارے میں جو روایتیں ہیں اہل سنت کے منابع میں، شیعہ منابع میں، ان کا بعض کا چند روایتوں کا تذکرہ کیا، متوجہ کیا آپ کو کہ بہت ساری احادیث ہیں، اس کا مطالعہ، ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے. منابع روائی میں سے، ریسورسز میں سے، روایات کی جو کتابوں کے منابع ہیں، ریسورسز ہیں. اور اس طرح پھر ہم نے ایک اعتراض یا سوال جو امام محمد تقی جو 9ویں امام ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں کہ وہ بلوغ سے پہلے، وہ بالغ ہونے سے پہلے کیسے امام ہو گئے، اور کہ یہ کیسے شیعہ جو ہے یہ کیسے عقیدہ رکھتے ہیں کہ نابالغ ہستی جو ہے وہ امام ہو جائے. تو یہ سوال ہم نے کہا کہ خود اس وقت شیعوں نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا، جب انہوں نے آثار دیکھے کہ اب امام علی رضا علیہ السلام کے روانہ ہونے کا وقت آ رہا ہے اور امام محمد تقی علیہ السلام جو ہے ان کی عمر چھوٹی ہے، تو اس بارے میں سوالات جو ہے وہ حضرات نے پوچھے اور امام علیہ السلام نے جوابات دیے اور مطمئن کیا. اور پھر وہ دلائل ہم نے بیان کیے کہ جن دلیلوں سے امام جواد علیہ السلام کی امامت بالخصوص اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس مطلب کو بیان کیا، اور امام علیہ السلام کی ولایت اور امامت کس طرح اس دور میں لوگوں کے لیے واضح اور ثابت ہوئی دلائل کی بنیاد پر. ان دلائل کا، ان قرائن کا، شواہد کا تذکرہ کیا. اور اسی طرح بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم نے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو 11ویں امام کے بعد سے جو منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں 260 ہجری سے، اور جو ہے 260 ہجری سے لے کر اب تک جو ہے وہ پردے غیب میں ہیں، اور 2 غیبتوں کا عرصہ، ایک غیبت صغریٰ کا، دوسرا غیبت کبریٰ کا آپ نے گزارا. کیا فلسفہ ہے آپ کی غیبت کا، اس پہلو پر ہم نے روشنی ڈالی بہت ہی اختصار کے ساتھ. وہ فلسفے اور حکمتیں جو روایتوں میں بیان ہوئی، روایتوں کا حوالہ دے کر ہم نے سامعین کی خدمت میں پیش کیا، بیان کیا. اور آپ کی طولانی اتنی عمر ہونے کا یہ کیسے ہو گئی ہے، جبکہ آپ کے زمانے کے دوسرے لوگ، عام لوگ معاشرے میں جو ہے وہ اتنی طولانی عمر نہیں کرتے ہیں. اس کا جواب ہم نے آپ کو پیش کیا اور اطمینان بخش جواب اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں، سامعین کی خدمت میں بیان کیا گیا. اور اب ہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ امامت کے بارے میں، ایک اور ڈائمنشن اور ایک اور عقیدہ جو شیعہ اثنا عشری مکتب کا ہے، کہ ہم جس طرح انبیاء علیہم السلام کے بارے میں معتقد ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سب معصوم تھے، منزل عصمت پر فائز تھے. اور یہی عقیدہ عزیزان گرامی ہم ائمہ اطہار علیہم السلام کے بارے میں، جو رسول اللہ کے آخری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سب جانشین ہیں،
ان جانشینوں کے بارے میں بھی جو اللہ کی طرف سے الہی عہدے پر منصب امامت پر فائز ہیں، رہبر اور رہنما ہیں، امام ہیں امت کے، اور ان کی اطاعت فرض کر دی گئی ہے اور واجب کر دی گئی ہے، جیسے کہ ہم نے آیتیں بھی چند آیتیں اس سلسلے میں آپ سامعین کرام کی خدمت میں بیان کی تھیں اور پیش کی گئی تھیں۔ اور اب آپ دیکھیے کہ یہ مسئلہ جو عصمت کا مسئلہ تھا عزیزان گرامی، کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، عصمت کی منزل پر فائز ہیں، اور عصمت کی تعریف وہ ہم نے نبوت کے باب میں جہاں عصمت انبیاء کا عقیدہ جو شیعوں کا ہے ہم نے پیش کیا، تو وہاں عصمت کی تعریف ہم نے جو ڈیفینیشن ہے وہ وہاں پر پیش کر دی تھی، لہٰذا ہم اس کو دہرائیں گے نہیں۔ لہٰذا یہ عصمت ایک ایسی قوت ہے، ایسی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے جب انسان میں یہ طاقت ہو، یہ قوت ہو، یہ پاور ہو انسان میں، اور یہ خاص توفیق اور لطف خاص جب اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہو، تو پھر تمام پہلو چیزوں کے آشکار ہوتے ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس برکت سے بچ جاتا ہے۔ میں کچھ مخصوص انداز سے الفاظ کو پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے بہتر طریقے سے ہمارے معزز سامعین کے ذہنوں میں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم نے وہاں عصمت کا جو عقیدہ پیش کیا ائمہ اطہار علیہم السلام کے بارے میں، اس امامت کے باب میں بھی ہم شیعہ اثنا عشری مکتب کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام یہ ائمہ اطہار، یہ 12 امام جو ہیں رسول اللہ کے 12 جانشین، یہ بھی سب کے سب کیا تھے؟ معصوم تھے، منزل عصمت پر تھے، اور یہ عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوئی تھی۔ تو وہاں ہم نے بہت سارے سوالات جو اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کیے، وہ سوال یہاں پر بھی آئیں گے، لیکن یہاں پر ان بہت سارے سوالات کے جوابات وہی جوابات ہیں جو ہم نے وہاں بیان کر دیے، لہٰذا ان سوالوں کو اور ان کے جوابات کو ہم یہاں نہیں دہرائیں گے عزیزان گرامی، اور یہاں پر ایک بہت ہی اختصار کے ساتھ، بہت ہی بریفلی جو ہے وہ ہم یہ کہیں گے آپ کی خدمت میں، کہ بیان کریں گے کہ دلائل کے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام جو 12 امام ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، جو جانشین برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کے جانشین معین اور مقرر ہیں، کیا دلیلیں ہیں ہمارے پاس؟ وہ دلائل اور ان دلیلوں کا ذکر انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کریں گے، کیونکہ نبوت کے باب میں یہ مسئلہ واضح ہوا ہے، لیکن امامت کے باب میں ائمہ کی عصمت کا جو عقیدہ ہے، یہاں پر دلائل کے طور پہ وہ دلیلیں جو ہے جو ائمہ کی عصمت کو ثابت کرتی ہیں اور معصومین ہونے پر دلالت کرتی ہیں، 12 اماموں کے معصوم ہونے پر، وہ ہم آپ کی خدمت میں مختصر بیان کرتے ہیں۔ پہلی دلیل تو وہی دلیل عقلی ہے کہ انبیاء کے بارے میں ہم نے دلیل عقلی قائم کی اور کہا کہ اصل مقصد جو ہے نبوت کا ہدف، کہ بعثت نبوت ضروری ہے، اس میں جو ہم نے دلائل پیش کیے کہ عقل ادراک کرتی ہے، سمجھتی ہے نبوت کے ضروری ہونے کو، اور نقلی دلائل اور نقلی دلیلیں اس کی تائید اور تاکید کرتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ دلیل وہاں جو ہم نے دلیلیں بیان کی تھی، وہی دلیل یہاں پر ہے کہ انسان کو کمال تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا، انسان کو پیدا کیا تاکہ یہ انسان جو ہے وہ انسان کامل بن جائے، کمال تک پہنچے، اور معرفت پروردگار کے حاصل کرنے کے ذریعے انسان کمال تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا ہدف خلقت یہ ہے کہ معرفت پروردگار، تقرب پروردگار حاصل کرے معرفت کے ساتھ ساتھ، اور طاعت پروردگار جو بندے کا فرض ہے، بندے کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس فرض کو نبھا کر، اس ذمہ داری کو پورا کر کر، حق الطاعہ جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ہے اس کو ادا کر کر، اس حق کو انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کامل ہو سکتا ہے، کمال پر پہنچتا ہے۔ تقرب خدا جسے حاصل ہو اللہ کی قربت کی وجہ سے، فنا فی اللہ ہو کر، معرفت پروردگار میں ڈوب کر،
انسان جو ہے وہ کمال کی منزلوں پر پہنچتا ہے۔ لہٰذا انسان کو کامل بنانے کے لیے، نقطۂ تکامل تک پہنچانے کے لیے بہت سارے فائدے، بہت ساری مصلحتیں ضروری تھیں اس دنیا میں انسانوں کے لیے، اور وہ یہ کہ ہدایت کے لیے ضروری تھا کہ الہی نمائندہ ہو۔ عقل جیسی عظیم نعمت کافی نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے حق و باطل کو پہچاننے کے لیے، حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے، حقائق کو کشف کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے عزیزان گرامی، لیکن یہ عقل جو انسانوں کو عطا ہوئی ہے اور انسان اس کو بروئے کار نہیں لاتے، یا لاتے ہیں تو مکمل طریقے سے بروئے کار نہیں لاتے، کچھ فیصد کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر 100% کا بھی کر لیں تب بھی عزیزان گرامی انسان عقل رکھتے ہوئے بھی الہی ہدایت کا محتاج ہے۔ ہمیشہ سے انسانی معاشرہ ہدایت کا محتاج ہے، نیاز مند ہے۔ لہٰذا یہ لطف خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا یوں انتظام کیا، اور دیکھیے کہ جب ہدایت کا انتظام ان بہترین بندوں کے ذریعے کیا تاکہ یہ نمونہ عمل بنے انسانوں کے لیے، یہ کمال کے بالا ترین نقطے پر انسان کامل ہیں یہ معصومین علیہم السلام، اللہ کے حبیب اور ان کے یہ سارے جانشین۔ تو پھر اب غور کریں اور توجہ فرمائیں عزیزان گرامی کہ جب انسان ان کامل ہستیوں کی معرفت حاصل کریں کہ ان میں ایسے کمالات پائے جاتے ہیں، ان ہستیوں میں جب ان کمالات کو دیکھیں تو ان کی محبت دلوں میں راسخ ہو اور دلوں میں اتر جائے، پینیٹریٹ ہو جائے۔ اسی طریقے سے مودت ان کی نسبت انسانوں کے وجود میں ہو، اور یہ نمونہ عمل قرار پائیں انسانوں کے لیے، اور مکمل طور پہ یہ ٹرسٹ وردی ہوں، قابل اعتماد ہوں عزیزان گرامی۔ تو یہ سب مقاصد کب حاصل ہو سکیں گے؟ جب عصمت پر فائز ہو، جب معصوم ہوں، تب مکمل اعتماد کر سکیں گے انسان، تب ان کو نمونہ عمل بنا کر پورے اطمینان کے ساتھ بھروسہ کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کا کہا سنیں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے، اور جب مانیں گے ان کی کہی ہوئی باتوں کو، سب باتوں کو، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر یقین کی منزل پر فائز ہو کر چلیں گے، تب صراط مستقیم پر چل کے تقرب خدا پا کر اور رضا و خوشنودی پروردگار کو حاصل کر کر انسان کامل بن سکیں گے، سعادت مند ہو سکیں گے عزیزان گرامی۔ لہٰذا یہ دلیل عقلی یہاں پر بھی قائم ہے کہ اگر وہ گناہ کرتے، چھوٹا سا بھی اشتباہات اور خطا کرتے، تو پھر لوگوں کی نگاہ میں ٹرسٹ وردی نہ رہتے، وہ کامل اعتماد اور بھروسہ ان پر نہ ہوتا، بھروسہ نہ ہوتا، شک میں مبتلا ہوتے، وسوسے میں مبتلا ہوتے۔ جب شک کی منزل میں رہتے تو 100% یقین اور ایمان کے ساتھ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہ چلتے، تو پھر ہدف حاصل نہ ہوتا کمال پر پہنچانے کا۔ لہٰذا یہ ہدف حاصل ہوگا اس وقت جب یہ نمائندے عصمت کے ساتھ ہوں، معصوم ہوں، 100% قابل اعتماد ہوں، مکمل بھروسہ کرنے والے ہوں انسان، ان سے والہانہ لگاؤ رکھنے والے اور محبت کرنے والے ہوں، پورے یقین کے ساتھ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر ایمان رکھتے ہوئے چلنے والے ہوں، تب ہی مقصد حاصل ہو سکے گا۔ یہ دلیل عقلی ہے۔ عصمت کی جو ائمہ اطہار علیہم السلام کے لیے بھی یہی دلیل ہم نے بیان کر دی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع